میں اگر یہ مذہق خیزی آپ لے کر آئیں گے تو جو کچھ تھوڑی بہت عزت دین کی بچی ہے وہ بھی سر بازار پامال ہو جائے گی۔ اعلان کرتا ہوں کہ میں سر عام اس کی خلاف ورزی کروں گا، اور 15 سال اور 16 سال اور 12 سال اور 10 سال کے جوانوں کی شادیاں کراؤں گا اور ان میں خود بیٹھوں گا۔ آپ بتائیں گے کہ پھر آپ کس طرح میرا مقابلہ کرتے ہیں۔ میں آپ کے قانون کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کی قانون سازی کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کی ذہنیت کو چیلنج کرتا ہوں۔ ابتدا میں ایک چھوٹا سا سوال رکھنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمارے ہی پروگرام کے اندر چائلڈ میرج ایکٹ کے حوالے سے اپنا موقف بیان کیا تھا، لیکن آج کل ملک پاکستان کے اندر بہت سے مذہبی حلقوں کے اندر اور بہت سی سیاسی جو شخصیات ہیں وہ اس کے حوالے سے اپنی آراء کا اظہار کر رہی ہیں۔ اسی حوالے سے ابھی حال ہی میں ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان دیکھنے کو ملا کہ جہاں پر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس طرح سے شادی کی عمر لمٹ کر دینا کہ آپ اتنے سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے، یہ خلاف اسلام ہے، یہ شریعت کی مخالفت کرنا ہے۔ تو ایسی لیجسلیشن جو کہ قرآن و سنت کو وائلیٹ کرتی ہو تو ہم بھی اس کو وائلیٹ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ بہت سی دیگر شخصیات بھی تھی جو کہ شریعام یہ چیز بیان کر رہی تھی کہ وہ اس قانون کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ اور ایک صاحب نے تو بڑے اچھے انداز کے اندر یہ تک بیان کر دیا کہ ویسے تو میرا کوئی موڈ نہیں ہے شادی وغیرہ کرنے کا، لیکن اگر مجھے غصہ آیا اور اس قانون کی خلاف ورزی کرنی پڑی تو میں بھی جو ہے ایک 16 سال کی بچی سے شادی کر لوں گا۔ اس سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ غصے کے اندر صرف طلاق ہوا کرتی تھی، لیکن پہلی دفعہ ہم ایسی مثال دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر غصے کے اندر شادی کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس چائلڈ میرج ایکٹ کے حوالے سے تو آپ کی رائے موجود ہے، لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ اس طرح سے اگر کسی اسلامی ملک کے اندر کوئی قرآن و سنت کے خلاف لیجسلیشن ہو جاتی ہے تو کیا اسلام ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے کہ ہم شریعام اعلان بغاوت کر دیں؟ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ جی بہت شکریہ جناب۔ دیکھیے مدرسہ فراہی کے اگر آپ فکری کنٹریبیوشن کی ایک فہرست بندی کریں تو 4 چیزیں اس میں بڑی نمایاں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس مدرسہ فکر نے یہ بتایا ہے کہ دین کے مبادی میں قرآن مجید کی کیا حیثیت ہے، وہ اس کو اصل کی جگہ پہ رکھتا ہے، وہ میزان ہے، وہ کسوٹی ہے جس کی روشنی میں آپ نے تمام آراء کا جائزہ لینا ہے، اختلافات کا فیصلہ اس کی بارگاہ میں جا کے ہوگا۔ قرآن مجید کی ایک امتیازی حیثیت ہے جو اس مدرسہ فکر میں سامنے آتی ہے۔ دوسری چیز اگر آپ غور کریں تو وہ کچھ الہی قوانین کی تجرید ہے، ان کو الگ کر کے دریافت کر کے بتایا گیا ہے کہ اس کی روشنی میں آپ خود قرآن مجید کے پلاٹ کو، اس کے احکامات کو، اس میں جزا و سزا کی جو داستان زیر بحث ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو گویا اتمام حجت کا قانون ہے جو ایک دوسرا بڑا کنٹریبیوشن ہے مسلمانوں کی علمی تاریخ میں فہم دین کے باب میں۔ ایک تیسری چیز یہ ہے کہ حدیث و سنت کا فرق یہ بتایا گیا ہے کہ سنت مستقل بذات دین کا ماخذ ہے، وہ انبیاء کی روایت میں چلی آ رہی تھی، قرآن بھی اس کی تصویب کرتا ہے، تائید کرتا ہے، اور پیغمبر اس کا اجرا کر دیتا ہے، وہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں۔ اور حدیث جو ہے وہ زمانہ رسالت کی تاریخ ہے، آپ کے علم و عمل کا اسوہ، آپ کی تفہیم و تبیین، آپ نے دین پر جو اطلاقات کیے ہیں، مماثل صورتحال میں جو اجتہادات کیے ہیں، اس کا ذخیرہ ہے، بڑا قیمتی ذخیرہ ہے، اس کو گلے سے لگائیں گے، لیکن اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا اور تاریخی اصولوں میں پرکھا جائے گا۔ ایک چوتھی بڑی کنٹریبیوشن جو مدرسہ فراہی کی ہے وہ فقہ اور شریعت کو الگ الگ کر کے دکھانا ہے۔ یہ بتانے کی کوشش کی ہے اس مدرسے کے اکابرین نے، علماء نے، چاہے وہ مولانا حمید الدین فراہی ہوں، چاہے شبلی نعمانی ہوں، چاہے سید سلیمان ندوی ہوں، چاہے ابوالکلام آزاد ہوں، چاہے استاد امین حسن اصلاحی ہوں، چاہے غامدی صاحب ہوں، چاہے مولانا مودودی ہوں۔ ان سب نے اپنی اپنی بساط پر یہ کوشش کی کہ علم کی دنیا میں اس نقطہ نظر کی ترویج کی جائے کہ شریعت اور فقہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ جیسے ہی آپ ان دونوں کو ایک بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اللہ کے دین میں احداث ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک دین مقرر کیا تھا، انسانوں نے غور و فکر کر کے اس دین سے ایک چیز سمجھی، جب اس چیز کو انہوں نے سمجھا تو اس کو ان کی سمجھ کہنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی جیسے قرآن مجید ہے، اس کو انسانوں نے سمجھا جو تفسیر وجود میں آئی، تو قرآن الگ ہے، تفسیر الگ ہے۔ اسی طریقے سے شریعت الگ ہے اور فقہ الگ ہے۔
فقہ کے اندر جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں وہ شریعت ہی کے مباحث ہیں. شریعت ہی نے کوئی قواعد عامہ دیے ہیں, کوئی اصول دیے ہیں, کوئی ضابطے دیے ہیں, ان کی روشنی میں آپ نے ان کا اطلاق کیا ہے, اس سے آپ نے اپنی ایک قانون سازی کر لی ہے. وہ قانون سازی ممکن ہے مسلمانوں کے نظم اجتماعی میں اسٹیٹ لاء کی حیثیت اختیار کر جائے, لیکن اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اگر یہ فرق ملحوظ نہیں رکھا جائے گا تو یہ جو کچھ لطائف اور مظاہر آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے آتا رہے گا, اور ہمارا دین ایک مضحکہ خیز صورتحال اختیار کر جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر اصول, ہر ضابطہ, ہر قاعدہ اپنے زمان و مکان میں اطلاق کی صورتیں پیدا کرتا ہے. یعنی اگر آپ ایک ٹرائبل کلچر کے اندر ہیں اور دین نے اصولی ہدایت دی ہے کہ ٹرانزیکشن کے معاملات میں ضرر اور غرر, دھوکہ دہی نہیں ہونا چاہیے, باطل طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کے عہد کے اندر جو ٹریڈ نارمز ہیں, جو ٹرانزیکشن کے موڈز ہیں, ان کو سامنے رکھ کے اس اصول کا اطلاق کریں گے. تو پھر آپ وہاں لکھیں گے کہ بھئی یہ بارٹر ٹریڈ کا دور ہے, اس کے اندر جب آپ اتنے کینو دیں اور اتنے آلو لیں تو اس کے اندر یہ چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے, موسم کی خرابی سے یہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, لہٰذا اس طرح کی ٹرانزیکشن یہ کسی کو دھوکہ دینے کے مترادف ہو سکتی. اس کو آپ نے لکھ دیا کتابوں میں. اب جب کتابوں میں لکھ دیا تو 1200 سال بعد کوئی شخص اس کی کتاب اٹھاتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے تو اس پر یہ بات واضح ہونی چاہیے ہے کہ بھائی یہ ان اصولوں کا اپنے عہد میں اطلاق کیا ہے انہوں نے. یہ دین اور شریعت کا حکم نہیں تھا کہ ٹماٹر اور آلو کے تبادلے کے اندر یہ چیزیں پیش نظر رکھنی ہیں, یا اگر آپ اس زمانے میں کوئی بے معجل کر رہے ہیں, ایسی چیز کی بے کر رہے ہیں جو ابھی وجود پذیر نہیں ہوا, تو اس کے اندر یہ حدود و شرائط ہونی چاہیے, چونکہ وہاں پر یہ خرابیاں پیدا ہو جاتی تھیں. تو اس دور کے ٹرانزیکشن کے موڈز کو آپ اٹھائیں اور اٹھا کے اس کو نام دیں کہ یہ شریعہ پرنسپلز ہیں, یہ شریعت نے کچھ ضابطے طے کر دیے ہیں, لہٰذا ٹماٹر اور آلو کا مبادلہ اس طریقے سے ہونا چاہیے, لہٰذا بے معجل میں 3 دن کی مہلت ہے, لہٰذا خیار رویت اتنا ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں مضحکہ خیزی کی طرف آپ کو لے کے جائیں گی. یعنی وہ ایک چیز جو اس دور میں بالکل ٹھیک تھی, اس دور کے لحاظ سے اگر آپ غور و فکر کریں تو وہی کچھ ان کو کرنا تھا. انہوں نے آج سے 1200 سال پہلے بیٹھ کر میٹروپولیٹن سوسائٹی کے اندر انسانوں کو جو مسائل درپیش ہونے ان کا حل نہیں نکالنا تھا. انہوں نے تو اپنے قبائلی عہد میں جو حل نکالنا تھا وہ حل نکالنا تھا, لیکن ان چیزوں کو آپ اٹھائیں اور اٹھا کے شریعہ اسٹینڈرڈز اور پرنسپل کا نام دے دیں. یہی کام آپ یہ دیکھیے ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ مضحکہ خیزی اس میں آئی ہے وہ ٹریڈ کے معاملات میں آئی ہے. یعنی آپ نے اس دور کے اندر یہ اصول تھے, باطل طریقے سے مال نہیں کھانا, ضرر غرر نہ ہو, دھوکہ دہی نہ ہو, کسی سے جھوٹ نہ بولا جائے, کسی کا مال نہ ڈوب جائے. ان کو سامنے رکھ کے جو اس دور کے تقاضوں کے مطابق آپ نے ٹریڈنگ کے کچھ پرنسپلز, کچھ ریگولیشنز طے کیے, ان کو آج آپ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے کہتے ہیں کہ اسلام میں تو جائز ہی نہیں ہے کہ نفع نقصان میں شریک نہ ہو, اسلام میں تو جائز ہی نہیں ہے کہ اسٹیمیٹڈ تخمینی منافع لے سکتے ہیں, اسلام میں تو جائز ہی نہیں ہے کہ بے معجل کی جائے, اسلام میں تو جائز ہی نہیں ہے کہ ایک معاملے میں 2 بیع ہو جائے. تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے. فقہ اور شریعت کے فرق کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو ہر وہ چیز, یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آج مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. غامدی صاحب نے شریعت کے پرنسپلز کو سامنے رکھ کے موجودہ عہد میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان پہ اپنی اطلاقی آراء دی ہیں. ان کی کتاب مقامات میں درج ہے. بھائی مثال کے طور پر اعضاء کی پیوند کاری کا کیا مسئلہ ہے, نیل پالش لگا دیں تو ناخن میں وضو کا کیا مسئلہ ہے. اس طرح کے بے شمار مسائل جو عصر حاضر میں پیدا ہوتے ہیں, ہم ان اطلاقات کو وہاں سے اٹھائیں اور اٹھا کر جہاں پر انہوں نے دین بیان کیا ہے میزان, اس کا حصہ بنا دیں. تو کچھ عرصے بعد جو لوگ غامدی صاحب کو سنتے پڑھتے ہوں گے وہ یہ خیال کریں گے کہ اعضاء کی پیوند کاری کے معاملے میں شریعت نے حکم دیا ہے اور اس حکم سے اختلاف اصل میں شریعت سے اختلاف ہو جائے گا. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے, شریعت نے اس بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی. شریعت نے جو قواعد عامہ دی ہیں, جو اصول اور ضابطے دیے, ان کو سامنے رکھ کے ایک صاحب علم نے, ایک فقیہ نے, اس کی رائے درست بھی ہو سکتی ہے, اس کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, اپنا اجتہاد کیا ہے, اپنے افکار پیش کیے ہیں.
تو یہ افکار محل تدبر ہوتے ہیں، محل تغیر ہوتے ہیں، ان میں کوئی بھی چیز ابدی شریعت کی حیثیت. شریعت کا معاملہ تو یہ ہے میرے بھائی کہ اس کے اندر خود جو احکامات بطور شریعت دیے جاتے ہیں اس میں بھی کیٹیگرائزیشن اللہ نے کر دی ہے، اس لیے کہ شریعت کے احکامات کو باہر کیف سوسائٹی سے متعلق ہونا ہے. کچھ احکامات ایسے ہیں جو سدن للذریعہ دیے گئے، پریونٹیو میجر کے طور پہ دیے گئے ہیں. وہ اگر صورتحال ختم ہو جاتی ہے تو شریعت نے جو ہدایت شریعت میں دی ہے، فقہ میں نہیں، شریعت میں دی ہے، وہ بھی قابل عمل نہیں رہتی. مثال کے طور پر یہ چیز سدن للذریعہ کہی گئی ہے کہ اس عہد کے اندر عورتیں اس طرح سے گھر در کے معاملات میں مصروف ہوتی تھیں، باہر جا کر نزاعات میں پڑھنا نہیں تھا، ایک عورت کے بجائے 2 کو لے جاؤ. اب یہ صورتحال پیدا ہی نہیں رہی، تو یہ سدن للذریعہ چیز بیان. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے حیض کے دوران آپ نے اگر طلاق دی ہے تو پھر آپ نے یہ چیز متحقق کرنی ہے کہ بچہ پیٹ میں نہیں ہے. شادی ہوئی، خاتمہ ہو گیا تو خاتمے پر عدت کی تعین سے آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ پیٹ خالی ہے. اس کے لیے اگر کوئی اور ذریعہ ہے، خود قرآن مجید نے اطلاق کر کے بتا دیا، وضع حمل ہو گیا اگلے دن عدت ختم، ملاقات نہیں ہوئی عدت ختم، یہ سب چیزیں بتا دی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں مبنی بر ریزن ہوگا تو عمل درآمد ہوگا. ان میں تو ویسے ہی شریعت تغیر کرتی چلی جاتی ہے کیونکہ صورتحال میں علت ہوگی تو پھر حکم متحقق ہوگا. اس کو ایک طرف رکھ کے شریعت میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، اس کو سامنے رکھ کے جو پرنسپلز آپ نے بنائے ہیں، مثال کے طور پہ اب یہی شریعت کا حکم تھا کہ پیٹ کی تحقیق ہونی چاہیے، اس پر فقہا نے آگے بڑھ کر قانون سازی کی کہ بھئی تحقیق میں کوئی چیز نزاع کا باعث نہ بنے، لہٰذا گھر سے باہر ہی نہ نکلے جو اس پر تہمت لگے، الزام لگے کہ کسی اور کا بچہ ہے تو اس کو گھر میں پابند کر دو. اب یہ گھر میں پابند کرنے کی جو چیزیں ہیں یہ شریعت نہیں ہے. شریعت نے تو وہ بھی جو حکم دیا تھا وہ بھی مبنی پر ریزن تھا، ریزن گیا تو حکم گیا. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں اتنی مفقود ہو چکی ہیں، اور فقہ کو شریعت بنا کر جب پیش کیا جاتا ہے تو اس سے یہ صورتحال سامنے آتی ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے مثال کے طور پہ بھائی کس عمر میں انسان شادی کے قابل ہو جاتا ہے، اس مسئلے کا سرے سے قرآن و سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی یہ انسانوں سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ یہ آج فیصلہ کریں کہ سڑک کے اوپر حد رفتار کیا ہونی چاہیے، اسپیڈ لمٹ کیا ہونی چاہیے، یا آپ یہ فیصلہ کریں کہ مثال کے طور پر کسی ریاست کے اندر ووٹ دینے کے لیے عمر کی کیا شرط ہے، یا آپ یہ فیصلہ کریں کہ کم سے کم عمر کیا ہوگی کہ بچہ اسکول جائے. یہ قرآن و سنت نے طے کر دیا ہے. قرآن و سنت کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات سمجھیں کہ شریعت ہمیشہ ان جگہوں پر ان معاملات میں آ کے کوئی ورڈکٹ، کوئی فیصلہ دیتی ہے جہاں پر فطرت کی روشنی کے باوجود اطلاق میں کوئی مشتبہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. میں نے گزشتہ دنوں ایک مضمون لکھا ہے، اس میں یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ سور کی حرمت کی وجہ کیا بنی ہے. جب درندے حرام ہیں، خود قرآن مجید نے بتا دیا کہ بھائی طیبات کھاؤ، خبائث نہ کھاؤ. بہیمۃ الانعام طیبات ہوتے ہیں، باقی انسان جانتا ہے. خود قرآن مجید نے کہا کہ وہ کھاؤ جو اعلیٰ طعام یطعم کھانے والے کھاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں واضح ہیں. شیر درندہ ہے، چیتا درندہ ہے، یہ ریچھ درندہ ہے. ایک جانور ایسا تھا کہ جس کے بارے میں شبہ ہو سکتا تھا، اور اس شبہ کو میں نے وہاں بیان کیا کہ شبہ کیا ہو سکتا تھا، اس پہ شریعت کا فیصلہ آ جاتا ہے. تو شریعت زندگی کے ان امور میں داخل ہی نہیں ہوتی. کیوں نہیں داخل ہوتی؟ اس لیے کہ شریعت کا ایک منہاج ہے. شریعت ہمیں عقل سکھانے نہیں آئی، وہ عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. شریعت ہمارا تزکیہ کرنے آئی ہے، اور تزکیے کے اندر جو شریعت کے پرنسپلز ہیں، اصول ہیں، ان میں کہیں اختلاف اس نوعیت کا ہو جائے کہ انسان فیصلہ نہیں کر سکتا تو ورڈکٹ بھی دے دیتی ہے. تو یہ سارے معاملات کہ آپ انسان کے احوال کا مطالعہ کر کے اس کے لیے کوئی چیز متعین کریں، یہ شریعت کے دائرے سے باہر ہے. شریعت اس معاملے میں گفتگو ہی نہیں کرتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم کہیں قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے کتنے عرصے بعد جو ہے وہ ٹھوس غذا کھانے کے قابل ہو جائے گا. اس کا قرآن و سنت سے کیا تعلق ہے؟ بھئی بچہ میرا ہے، میں دیکھتا ہوں یہ اس وقت تک مایا غذا کھاتا ہے، میں نے اس کے احوال کا جائزہ لیا اور میں نے اس کو ٹھوس غذا کھلانا شروع کر دیا. بالکل یہی معاملہ شادی اور بیاہ کا ہے. شادی اور بیاہ دو انسانوں کے مابین ہونی ہے. اب انسان کب اس قابل ہوتا ہے کہ وہ شادی کر سکے، نکاح کر سکے؟ نکاح میں کیا ہوتی ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک رفاقت کا تعلق، اور وہی رفاقت کا تعلق آگے بڑھ کر جو جنس کی جبلت میرے اندر رکھی گئی ہے اس کے لیے ایک چینلائزیشن کا کام کرتا ہے. گویا جو بھی لڑکا یا لڑکی شادی کرے گا، دونوں کو عقلی طور پر
میچور ہونا چاہیے. اس کو ہماری فقہ میں کہا جاتا ہے سن رشد, یعنی ان کی عقل اس قابل ہو کہ وہ کچھ فرق تمیز کر سکتے ہوں, کچھ حال احوال جانتے ہوں, ان کے اندر کو تدبر کو بصیرت ہو, ہمارے جس کو میچورٹی کی عمر کہا جاتا ہے. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ جسم اس قابل ہو کہ وہ معاملات کر سکے جو ایک جنسی تعلق کے اندر کیے جا سکتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے پیوبرٹی ایک ناگزیر شرط ہے. پیوبرٹی کے بعد بھی صورتحال کو واضح ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے, تو اس چیز کی بھی تحقیق کی جائے کہ کیا انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ یہ دونوں معاملات وہ کر سکتا ہے. تو قبائلی عہد کے اندر یہ معاملات ذرا جلد ہو جایا کرتے تھے. وہاں کی فضا, وہاں کی روزمرہ, وہاں کا ماحول, یہ سب چیزیں الف و عادت اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. ساحلی علاقوں میں یہی معاملہ ہوتا ہے, رطوبت زیادہ ہوتی ہے, بہت سارے معاملات اثر انداز ہوتے ہیں آپ کی پیوبرٹی کے اوپر. تو اس کو سامنے رکھ کر ہمارے فقہا نے اپنے ڈیموگرافکس میں اپنے احوال کی رعایت سے کچھ سال مقرر کر دیے کہ بھئی ہمارے لحاظ سے قانون اس طریقے سے چیزوں کو دیکھے گا, کیونکہ قانون کو ایک یونیفائڈ فارم میں آنا ہوتا ہے. آپ کے پاس جب کوئی شخص آتا ہے اپنا نزاع لے کر, تو ایک جگہ پر ایک قاضی ہے, دوسری جگہ پہ دوسرا قاضی ہے, وہ ہر کوئی مختلف فیصلے دے رہا ہو تو سوسائٹی نہیں چل سکتی. اس کے نتیجے میں انارکی پیدا ہوتی ہے, ہر آدمی اپنی سہولت پسندی سے وہاں چلا جائے گا تو لوگوں کی ایک تلفی ہوگی. تو ایک یونیفائڈ عمر مقرر کر دی, اور وہ بھی ایسا نہیں کہ اتفاق رائے سے. بعض اشارات ملتے ہیں, بعض فقہا جو مغرب پہ تھے وہ الگ اس پہ طے کرتے ہیں, بعض اس میں سرے سے بات ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ہم دیکھیں گے کہ رشد کسے کہتے ہیں, اس کی تحقیق کی جائے گی, پھر اس کے بعد طے کر لیا جائے گا. گویا وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن و سنت نے اس معاملے میں کوئی ورڈکٹ نہیں دیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اطلاق نہیں کیا کہ وہ بتا کر جائیں کہ بھئی یہ عمر ہونی چاہیے شادی کی. اس میں ہم اپنے فہم سے کچھ فیصلے کر رہے ہیں. ان فیصلوں کی حیثیت صرف یہ ہے کہ ان کو عقلی میرٹس پہ پرکھا جائے گا, اور ان کو یہ دیکھ کر اگر انہوں نے فیصلے کیے ہیں وہ فیصلے عقل ریزننگ پہ مبنی ہیں تو ہر آدمی اس کو قبول کرے گا. اس لیے نہیں کہ وہ شریعت کے فیصلے ہیں, اس لیے کہ وہ علم و عقل کے فیصلے ہیں. وہ چاہے فقہا کرے چاہے راہ چلتا کوئی آدمی کرے, اس میں ریزننگ دیکھی جائے گی. تو سب سے بڑی غلطی ہمارے یہاں یہ ہوئی ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ اس فقہ کو شریعت بنا کر پیش کرتے ہیں, اور جب ان سے بنا استدلال پوچھی جاتی ہے کہ بھئی شریعت کوئی چیز بنے گی تو اس کے پیچھے تو قرآن و سنت کو ہونا چاہیے, تو پھر ایک تیسری بنا استدلال پیدا کی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر آپ کی بنیاد ٹیڑھی ہو گئی تو پھر آسمان تک ٹیڑھی رہے گی. تا سریا میر اوج دیوار کچ فارسی میں کہتے ہیں کہ بنیاد ایک دفعہ ہل جائے تو پھر آسمان تک ہر چیز ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو جب یہ غلط چیز ایکسیپٹ کر لی گئی تو پھر اب آپ کو ایک پورا سورس تشکیل دینا ہے, ایک پورا ماخذ بنانا ہے جہاں سے اس کی تصویب لے کر آئیں. تو پھر کیا ہمارے یہاں ہوتا ہے جی اس پر تو اجماع ہے. اب وہ اجماع کیا چیز ہے؟ وہ جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ مومنین کا طریقہ آپ فالو نہ کریں تو اس سے اجماع کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے. اس آیت کا سرے سے اجماع سے کوئی تعلق ہی نہیں. منافقین زیر بحث وہاں نکال کے پڑھ لیں. پھر ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی یہ کہاں سے سامنے آیا اجماع؟ تو فرمایا امام شافعی نے اس کو دریافت کیا تھا. وہ امام شافعی کی پوری کتابیں کھنگال لیں, رسالہ سے لے کے باقی کسی جگہ ذکر ہی نہیں ہے. تو ایک چیز کے اوپر دوسری چیز, دوسری کے اوپر تیسری چیز, اس سے ایک عمارت تعمیر ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد علماء اکرام کا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے پاور پالیٹکس کے اندر اپنا حصہ وصول کرنا. تو جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ وہ اگنور ہو رہے ہیں, اس طرح کے معاملات میں ان کی مشاورت کے بغیر چیزیں کی جا رہی ہیں, تو پھر وہ فقہ کو شریعت کا نام دیتے ہیں, ریاست کو شریعت کا مخالف قرار دیتے ہیں, اور پھر لوگوں کو متنفر کرتے ہیں کہ یہ ریاست جو ہے قرآن و سنت کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. اب تم نے کیا کرنا ہے, تم نے ان پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ یہ ہمارے پاس آئیں اور ہم ان سے اپنی تشریحات کو قرآن و سنت قرار دے کر منوا لیں اور اس سے ہماری حیثیت بحال ہو. تو یہ کشمکش ہے, سیاسی جنگ ہے جس کے اندر ہم دین کے ساتھ ایک نتیجے کا کھلواڑ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے نا, یہ جو بیانات آپ نے بیان کیے سامنے آ رہے ہیں, یہ کوئی معقول آدمی تصور کر سکتا ہے کہ میں مثال کے طور پہ غصے میں, ہنسی میں, مذاق میں 12 سال 14 سال 16 سال کی عمر سے شادی کر لوں گا؟ بھائی یہ کام اگر ہماری بیٹیوں کے ساتھ کوئی کرے, اٹھ کے کہے جی میں نے آ کر مثال کے طور پہ ہو گئی ہے اب میں اس سے شادی کر رہا ہوں, یہ تو میں نے طے کرنا ہے کہ کس وقت وہ اس قابل ہوئی ہے, اور ریاست نے بھی طے کرنا ہے. خود زیادہ تر ہمارے یہاں جو مذہبی رجحانات ہیں وہ پریمیٹو قبائلی
تمدن سے پیدا ہوئے ہوئے جو خود ہماری ریاست میں بھی موجود ہے، کہ KPK کے کچھ حصوں میں قبائل میں بعض اوقات موجود ہے، بلتستان، گلگت وغیرہ، چترال وہاں پر موجود ہے. یہ جو مذہبی قیادت وہاں سے آتی ہے تو ان کے اپنے نارمز میں 12-14 سال میں نارمل شادی ہو رہی ہوتی ہے. تو ریاست کو بھی یہ دیکھنا چاہیے ہے کہ اگر آپ ایک قانون بنا رہے ہیں تو تدریج کے ساتھ ان کو اس جگہ پر لے کر آئیں. یہ میں نہیں کہتا کہ وہ لازماً جو قبائلی روایات ہیں انہیں کا آپ خیال رکھیں، نہیں، ان کو بھی کچھ تمدن کے قریب کرنا چاہیے. جو قبائلی رواج رسم بن جاتے ہیں، آپ خود دیکھیں انگریز جب بر صغیر میں آئے ہیں تو یہاں ہندوؤں کی اتنی بری بری رسمیں موجود تھیں اور سب کے لیے وہ یہی جواز دیتے تھے. تو آہستہ آہستہ وہ سب چیزیں ختم ہوئی ہیں، تو یہ بھی ختم ہوگی. یعنی ہمارے ہاں کم عمری میں شادی جو ہے یہ بچی کے ساتھ ظلم ہے، اور ریاست کا اس میں کردار ہے کہ جب کبھی کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو، کسی کی حق تلفی ہو، تو وہ بچاتی ہے اس کو آ کر. تو بچوں کا یہ احساس کہ بچے ابھی اس قابل نہیں ہوئے، یہ ریاست کا فریضہ ہے کہ اس معاملے میں آگے بڑھ کے وہ قانون سازی کرے اور ایوریج کو دیکھے، تناسب کو دیکھے، اور ہر چیز کے لیے ایک اوسط درجہ نکالے کہ بھئی یہ تو کم سے کم عمر ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ چاہیں جو چاہیں کریں. تو ریاست کا بالکل حق ہے قانون سازی کرنا اس باب میں. علماء کو قرآن و سنت کا نام اس میں بالکل نہیں لینا چاہیے. جو دلیل دینی ہے علم اور عقل کی بنیاد پہ دیں. فقہ کو زیر بحث لے کر آئیں گے تو پھر یہ چیز بھی زیر بحث آئے گی کہ وہ جو آپ کی فقہ ہے تو پھر آپ اس کو پورا نافذ کریں نا بھائی. پھر آپ یہ نیشن اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ووٹنگ، فقہ میں تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ ووٹ لے کے قومی اسمبلی میں آپ بیٹھیں گے. یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا فقہ میں. نہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ وزارتیں لیں گے، نہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین. فقہ میں تو کہیں نہیں ہے، فقہ میں تو تصور ہی نہیں موجود. تو اگر چیزوں کو فقہ کے مطابق کرنا ہے تو پھر اونٹوں پہ بیٹھیں، جا کر سونے کو مبادلے کا ذریعہ بنائیں، باٹا ٹریڈ کریں اور غلام لونڈیا پالیں، اور اس کے بعد پھر آ کر گفتگو کر لیں ہمارے ساتھ. لیکن اگر جدید ریاست میں رہنا ہے تو اس کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹس کو سمجھیں، قانون کی بنیاد کو سمجھیں، ریاست کیسے آگے بڑھتی ہے اس کو سمجھیں. اس میں اگر یہ مذہق خیزی آپ لے کر آئیں گے تو جو کچھ تھوڑی بہت عزت دین کی بچی ہے وہ بھی سرے بازار پامال ہو جائے گی.